अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फ़हद हुसैन मौजूद हैं। आज का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अहम और बहुत नया है। पिछले कई दिनों से हम हुकूमत साजी पे बात कर रहे थे, नई अपॉइंटमेंट्स अभी अंडर वे हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों पाकिस्तान में सियासी जमातें ये फीडबैक देती रहीं कि हुकूमत संभालना मुश्किल है। ख़ास तौर पे ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये कहा कि जो नई हुकूमत होगी वो कांटों के बराबर होगा, उसको ये सारी गवर्नेंस करना। ये क्यों है? हमने जावेद लतीफ़ साहब की एक स्टेटमेंट सुनी कल, उन्होंने भी कहा कि बहुत सारे लोग हक में थे कि हुकूमत ना ली जाए। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज के प्रोग्राम में हम आपको समझाएंगे कि क्यों नून लीग और बाकी जमातें कन्विंस थी कि ये मुश्किल होगा ये हुकूमत लेना, और कैसे मुश्किल साबित होगा, वो सारी रीज़न्स आपको बताएंगे। और आज की एक बहुत अहम डेवलपमेंट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन नामजद किए गए हैं अली ज़फ़र साहब। उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट की है, बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट। लगता है कि पीटीआई ने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब तक धांधली की तहकीकात नहीं होती या ये मसला हल नहीं होता, जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होती, IMF को चाहिए कि वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट में मजीद काम नहीं करे, यानी कि पाकिस्तान को पैसे ना दे। तो ये बहुत अहम खबरें हैं जिन पे हम बात करेंगे। फ़हद हुसैन साहब, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली हॉट डे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए, ये दोनों जो आपने जिक्र किया दोनों टॉपिक्स का, ये वो टॉपिक्स हैं जो डिफाइन करेंगे कि इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरफ जा रही है। बाकी देखें, बाकी तो जो रूटीन की अपॉइंटमेंट्स हैं वो हम बात कर भी रहे हैं और वो हो भी जाएंगी। कौन गवर्नर बन रहा है, कौन चीफ मिनिस्टर बन रहा है, कब नेशनल असेंबली मीट कर रही है, ये अब एक रूटीन का मामला है। लेकिन असल इशू ये है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम है क्या। और देखिए, इसमें ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि PMLN के अंदर ये एक डिबेट थी कि हम गवर्नमेंट लें या ना लें, फेडरल गवर्नमेंट। और जावेद लतीफ़ साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक, आपने दोनों का नाम लिया, और भी कुछ लोग और भी थे लोग जिन्होंने ये बिहाइंड क्लोज डोर्स ये कहा कि नहीं करना चाहिए। बहरहाल उन लोगों का आर्गुमेंट था, लोग सुना गया, नहीं सुना गया, अब तो गवर्नमेंट ले ली है। लेकिन वो किस बुनियाद पे कह रहे थे? देखें, वो जो जिस बुनियाद पे कह रहे थे, और वो जो एक उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी कांटों का ताज होगा, तो वो कांटों का ताज क्या होगा, आज जरा हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि देखिए, ये बात बिल्कुल बतूल क्लियर हो रही है कि इस गवर्नमेंट के पास नॉर्मली क्या होता है कि नई गवर्नमेंट आती है ना, तो एक टर्म यूज किया जाता है हनीमून पीरियड, कि कुछ अरसे के लिए तो वो उनको सब कुछ माफ है कि सेटल डाउन कर रहे हैं। इनके तो सर मुंडाते ही ओले पड़ने, यानी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में प्राइम मिनिस्टर की हलफ बर्दारी हो जानी चाहिए, कैबिनेट बन जाएगी, बनते ही मामलात खराब है। तो मैं आज कोशिश करूंगा आपके साथ बैठ के हम गुफ्तगू करें कि 3 महीने ले लें, लेट्स से फ्रॉम मार्च से लेकर और जून तक, जबकि IMF का जब बजट आना है, जब पाकिस्तान का बजट आना है, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे। और इस पे जरा मैं चाह रहा हूं कि हम तफसील थोड़ी सी बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तबाही वाली महंगाई। अब देखिए, गवर्नमेंट आती है, इलेक्शन कैंपेन में सारे ये कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, रिलीफ देंगे लोगों को। हर शख्स रिलीफ की बात करता है इलेक्शन कैंपेन में। मगर अब यहां पे आके ये जो गवर्नमेंट आ रही है, इसको ये अच्छी तरह मालूम है, और अब वो उसको ये मजबूरन इसका एतराफ भी करना पड़ेगा कि वो रिलीफ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि बिजली और गैस के बिल मुझे और आपको और पाकिस्तान के हर शख्स को तो सबसे पहले वो हिट करता है। अभी इस काबीना ने, जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, उन्होंने गैस के बिल्स में एक रिकॉर्ड इजाफा किया है, आपको अच्छी तरह मालूम है। वो इजाफा इसलिए किया गया है क्योंकि जो IMF के प्रोग्राम में जो हमारी शराइत थी, उनके मुताबिक हमने ये सारी कीमतें बढ़ानी है, वरना हमें पैसे नहीं मिलेंगे। वो जो गैस के बिल में इजाफा किया है, वो अगले महीने के बिलों में आना है। उस वक्त गवर्नमेंट में कौन होगा? बिल्कुल। और फहद, ये जो आप बात कर रहे हैं कि अब सियासी जमातें इस बात के पीछे नहीं छुप सकती कि ये हमने नहीं किया, ये IMF ने किया है, क्योंकि अब लोगों को ये पता लग गया है कि आप अगर कुछ अंदरूनी इक़दामात करेंगे, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, तो मुल्क की इकॉनमी स्टेबलाइज होगी और एक आम आदमी पे बोझ कम आएगा। जो रीसेंट मुतालबात थे IMF के, उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप मिडिल क्लास पे बोझ डाले बगैर इकदामात करें। ये पाकिस्तान की हुकूमतों की नाअहली रही है कि वो IMF के पीछे छुपते हैं, काम खुद नहीं कर रहे हैं और दोबारा एक्सपोज होने वाले। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि मजबूरी, वो भी मजबूर है, उन्हें ये करना है। अब देखिए, IMF की मजबूरी तो जो पिछली PDM की गवर्नमेंट थी तब भी थी। जो
पेट्रोल की सब्सिडी को वापस सब्सिडी देकर और आईएमएफ के प्रोग्राम को तबाह किया था, वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन उसका खुमियाजा पीडीएम की गवर्नमेंट ने भुगता, क्योंकि उन्हें आईएमएफ का अगर पैसा चाहिए था, जो कि चाहिए था वरना दिवालिया हो रहे थे, उसके लिए उन्हें पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। तो वो महंगाई का जो नुकसान तो अल्टीमेटली पीडीएम की गवर्नमेंट को हुआ। अब मैं जो आपके सामने नुक्ता पेश करने जा रहा हूं वो ये है कि ये गवर्नमेंट आ रही है, इसको आते ही उस तरह की महंगाई करनी पड़ेगी जिससे लोगों की चीखें निकल जाएंगी। मैंने सिर्फ आपको अभी गैस के बिल्स का एग्जांपल दिया है। अब दूसरा सुनिए, बिजली के बिल। बिजली के बिल के हवाले से पिछले साल से बिजली के बिल दुगने हो चुके हैं। ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हमारे घर वो बिल आता है तो हमारी चीखें निकलती हैं। अब क्या होने जा रहा है कि अब जो है वो नेपरा ने एक हियरिंग बुलवा ली है, जो एक रिकमेंड हुआ है कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज होता है वो भी, क्योंकि आईएमएफ की शराइत हैं, वो लगने जा रहा है। अगर वो लग गया, जिसके इम्कानात हैं, तो वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा हैवी फ्यूल एडजस्टमेंट होगा। यानी कि बिल बतूल वहां जा रहे हैं जहां पे मेरी और आपकी सोच भी नहीं जा सकती। और पूछें कि वो कब जा रहे हैं? अगले महीने। अगले महीने, इन फ्यू वीक्स। और उस टाइम कौन सरकार में होगा? केयरटेकर नहीं होगी, पीएमएलएन होगी। तो आते ही बिजली और गैस का एक इन्फ्लेशन बॉम्ब जो है वो गिरने वाला है। साहब, आपको याद है कि जब अदम एतमाद आनी थी और जब इमरान खान ऑलरेडी बुरा मुआशी तौर पे परफॉर्म करे थे, तो बड़ा एतराज आता था कि वो तो इतना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारेंगे और उनकी गवर्नमेंट वैसे ही चले जाएगी। बिल्कुल। तो इन्होंने इस गारंटी के साथ अदम एतमाद करवाई पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने कि हम तो मैनेज करने आ रहे हैं। उस वक्त मैंने बिल्कुल, और वो जब उधर गवर्नमेंट में आए तो फिर उन्हें समझ आई कि उन्हें मैनेज करने का तरीका यही कि उन्हें सारा कुछ काम करना पड़ेगा, वरना मुल्क जो है वो डिफॉल्ट में जा रहा था। वो अलग कहानी है कि उसको मैनेज करने में और आईएमएफ की से निगोशिएशन को फाइनल करने में इतना ज्यादा टाइम लग गया कि हम बिल्कुल लिटरली जो है वो दिवालिये के नहज में पहुंच गए थे। बहरहाल वो तो पिछले साल की कहानी है। अब क्या हो रहा है? पहले तो ये मार्च में तो ये बैड न्यूज आ रही है, उसके बाद फौरन ही आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना अब जरूरी है। अगला ये वाला आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है, नया शुरू हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो कि नए प्राइम मिनिस्टर अब आ रहे हैं, वो तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि आईएमएफ में जाना हमारे लिए लाजिम है, और एक्चुअली वो बात ठीक कर रहे हैं। लेकिन आईएमएफ के साथ फाइनल निगोशिएशंस, ये कुछ हो सकता है कुछ शुरू हो गई हो। ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने करनी होंगी आईएमएफ के साथ जो है वो साइन करना पड़ेगा अग्रीमेंट। उससे मजीद शराइत आएंगी और मजीद बोझ आएगा लोगों पर, और मजीद महंगाई होगी, और मजीद बिल जो है वो और ज्यादा ऊंचे होंगे। तो अगले 2-4 महीने में तो अभी तबाही लगने लगी है। और अभी आप बीच में ये भी डालें कि 2 महीने में बजट आना है। अच्छा, अगर कोई सोच रहा है कि जी बजट में वो कुछ होगा जो ये कैंपेन्स में कहते रहे कि हम ये भी बांट देंगे, हम ये भी रिलीफ दे देंगे, हम फलाना भी कर देंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है तो आप ये लल्ले तल्ले नहीं कर सकते। तो और ज्यादा जो है वो मुट्ठी जो है उसको बंद किया जाएगा। और इस सब का जो रिएक्शन है, जो बैकलैश है, वो किस पे आएगा? अवाम के ऊपर, नई गवर्नमेंट पे आएगा बैकलैश। तो बिल्कुल बैकलैश तो उनके ऊपर आएगा। पहले दिन से उनको गालियां पड़ेंगी। लेकिन फाद साहब, इसीलिए रिलक्टेंट थी पॉलिटिकल पार्टीज ये इक़्तिदार लेने में। लेकिन ये एनिग्मा यही है ना कि एक विशियस साइकिल है जिसमें हम घूम रहे हैं। 24वां 25वां आईएमएफ का प्रोग्राम होगा जिसमें हम जा रहे हैं बगैर कोई होमवर्क किए। और जैसे हम बार बार अपने प्रोग्राम्स में नुक्ता उठा चुके हैं कि ये एक चांस है, अब पीएमएलएन लेना चाहे तो ले ले, कुछ अनपॉपुलर इकदामात करके, रिफॉर्म्स करके देखिए। लेना चाहे अब तो यही तो चीज है कि अगर आप वो तमाम चीजें करते हैं जिनको करने की जरूरत है, तो फिर आप अपनी मकबूलियत को जो है वो खुदा हाफिज कह दें। और इसीलिए ये जो लोग जो कह रहे थे कि ये आप गवर्नमेंट ला लें, वो इसलिए कह रहे थे कि हमारी मकबूलियत को पहले ही जो है वो उसकी तबाही मच चुकी है, अब जो रही सही कसर रह गई है वो ये वाली गवर्नमेंट पूरी कर देगी। और अगर इसमें जरा सा भी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हो गया आईएमएफ के मामलात के हवाले से या बजट के हवाले से, तो उनके लिए और देखिए वो तो होना ही ना। ये तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप आईएमएफ के पास ना जाएं। अगर हम आईएमएफ के पास नहीं गए तो जो आप जो कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं, मेरे पास कुछ फिगर्स भी हैं, मैं आपको आप चाहती हैं मैं देता हूँ। जून तक 3 महीने तक हमने $10 अरब का कर्जा वापस करना है। $10 अरब। हमारे जो टोटल रिजर्व्स हैं बतूल इस टाइम
वो सिर्फ $8 अरब है टोटल। उसमें से ये कर्जा वापस करना है। अच्छा, उसमें से स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये कहा है कि जी कुछ 5 अरब तो शायद रोल ओवर हो जाए, 5 अरब हमें देना पड़ेगा, और फिर लेकिन हमारी एक्सपोर्ट की अर्निंग्स भी आ रही है, तो ऐन मुमकिन है कि हम ये कर्जा दे दें, लेकिन जब तक IMF के प्रोग्राम में आप नहीं हैं, आप ये तमाम तर मामलात को नहीं निपट सकते। तो ये तो बात गारंटीड है। अच्छा, अब जरा आए सवाल, अगला बड़ा सवाल ये होता है कि चलें जी, ये तो सारी आपने बुरी खबरें सुना दी, गवर्नमेंट आ गई है, गवर्नमेंट ने कहा है जी हम आके और बड़े मुश्किल काम करेंगे और हम मुल्क को सुधारेंगे। तो फिर उनसे मेरा और आपका सवाल तो यही होना चाहिए कि अच्छा जी, अगर आप वाकई मुल्क को सुधारना चाहते हैं और ये सूरत हाल है जो सबके सामने है, ये जो गवर्नमेंट में जो लोग आ रहे हैं खुद भी एतराफ़ करते हैं कि जी हमें पता है मामला इतना खराब है, तो गवर्नमेंट क्या करे? हमें कैसे मालूम हो बतूल कि ये जो गवर्नमेंट है ये वाकई सीरियस है, ये वाकई में वो वाले फैसले करना चाहते हैं जिनकी तरफ आप इशारा करनी थी, मुश्किल फैसले, कड़वी गोलियां, जिससे मकबूलियत में को ठेस पहुंचेगा लेकिन मुल्क को फायदा होगा। अब ये वो फैसले हैं, हमने देखना है कि क्या ये गवर्नमेंट कर सकती है। पहले तो गवर्नमेंट नहीं कर सकी, कितनी गवर्नमेंट गुजर गई, PMLN की गवर्नमेंट गुजर गई, PTI की गुजर गई, पीपल्स पार्टी गुजर गई, फौजी हुकूमतें गुजर गई, वो मुश्किल फैसले नहीं हुए। तो चुनाचे पहले 2-3 महीने में वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से फैसले हैं जिनको अगर हम उन पर नजर रखें और हमें लगे कि ये हुकूमत वो फैसले कर रही है, तो शायद हम ये कह सकें कि चलो मुश्किल तो हालात हैं लेकिन गवर्नमेंट अपना रिजॉल्व दिखा रही है। देखें, पहली चीज तो उसमें ये होगी कि कितनी तेजी से ये IMF का प्रोग्राम निगोशिएट करते हैं। अगर डिले हुआ और शुरू होता है और पैसे मिलते हैं, आपको याद है पिछली बारी डिले हुआ था, वो एटीट्यूड, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर का एटीट्यूड भी था ना फाद साहब, वो कहते थे आई डोंट केयर, कहते थे आई डोंट नीड देम, लिटरली उन्होंने तो ये एटीट्यूड अब अफोर्ड नहीं कर सकते। और एट द एंड वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें जाके और फिर अल्टीमेटली खुद जाके IMF से वो मुआहिदा करना पड़ा था। तो पहली साइन तो ये कि अगर अभी भी हमें लगा कि मामला डिले हो रहे हैं ना, तो दैट मीन्स के ये इंडिकेशंस अच्छे नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज जो है वो देखना पड़ेगा कि वो जो IMF का प्रोग्राम है उसमें जो शराइत होंगी उसमें कितना ज्यादा ये वाली गवर्नमेंट कमिट करेगी कि जी हम वो इकदाम उठाने के लिए रेडी हैं जिनकी जरूरत है, जिसको हम बार बार कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। यानी टैक्स मशीनरी को ठीक करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जो पैसा यानी कि वो उधर अरबों रुपए जाया हो रहे हैं, उनको हम प्राइवेटाइज करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। हमारे पास जो ये पावर सेक्टर की जो तबाही मची हुई है इस टाइम, उसको ठीक करने के लिए आप रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। ये वो सारे मुश्किल फैसले हैं और ये पहले 2-3 महीने में हमें आइडिया हो जाएगा कि गवर्नमेंट ये एक्चुअली करना चाह रही है या ज़बानी जमा खर्चा। और बतौर मैं आपको बताऊं, अगर ये ज़बरदस्त वाली कहानी है ना, तो फिर ये मुल्क बड़े एक खतरनाक। और फाद साहब ये भी देखना होगा कि जो शराइत कहीं थी IMF ने वो पूरी भी हुई है नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान की तारीख में ये सिर्फ एक दफ़ा हुआ है कि बाकायदा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, बड़ा स्मूथली आप अगले प्रोग्राम में गए। लेकिन पिछले साल जिस तरह हम इस प्रोग्राम में गए, इट नीड्स टू बी कंसिडर्ड कि स्मूथली कितना जा सकते हैं। जावेद लतीफ़ साहब हमें भी ज्वाइन करें नून लीग से, इनफैक्ट थोड़ी देर में हमसे बल्कि मैं ये अभी जब ज्वाइन करेंगे तो मैं इनसे पूछूंगा, क्योंकि देखिए जो मुश्किल फैसलों की बात कर रहे हैं ना, उसमें 2 हैं जहां पे मुझे लगता है कि एक्चुअली हमें ये अंदाजा होगा कि इस गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल कितनी स्ट्रांग है। पहला तो होगा प्राइवेटाइजेशन का, वही जो आप बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्राइवेटाइज करना जरूरी है, ये जो अरबों रुपए जो जाया हो रही है इन ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक उसूली मौकफ है कि जी हम उसके खिलाफ है, उन्होंने उसको और को नाम दिया हुआ है, तो इसलिए वहां पे एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा एक और इशू है, वो हम बाद में बात करते हैं, गेस्ट आ गए, जावेद लतीफ़ साहब को शामिल करते हैं, बड़े धमाकेदार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। फाद साहब आप शुरू करें। जावेद लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जावेद साहब, अभी हम यही बात कर रहे थे कि आपका जो बयान था, आपकी जो पोजीशन थी, आप ये कह रहे थे कि जी अगर हम वफाकी हुकूमत लेते हैं तो बड़ा मसला होगा, और आपने न सिर्फ ये कि अपनी जमात के अंदर इस पोजीशन को बरकरार रखा, बल्कि आपने पब्लिक पोजीशन ली, जो जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये मामला बाहर भी आया। मैं और बतूल यही बात कर रहे थे जावेद साहब कि ये जो फैसला है गवर्नमेंट लेने का, जब ये गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो जो कांटों का ताज पहनना पड़ेगा PMLN को, जो मुश्किलात हैं, जो एक महंगाई का तूफान अभी खुलने लगा है, जो IMF के साथ मुज़ाकरात करने हैं, और 1000 चीजें वो हैं कि यहाँ पे तो इस गवर्नमेंट को 2-4 महीने भी नहीं मिलने, आते ही जो है वो एक प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या
یہی وہ آرگیومنٹس تھے, یہی وہ دلائل تھے جن کی بنیاد پہ آپ اپنی جماعت کو کہہ رہے تھے کہ نہ لیں گورنمنٹ وفاق میں اور پنجاب میں بیٹھیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ صرف مقبولیت کے لیے حکومت بنانا یہ کوئی دانشمندی یا ریاست سے محبت نہیں ہوتی. آپ مشکل ترین حالات میں بھی اگر حکومت لیتے ہیں قوم کو, ریاست کو ریلیف دینے کے لیے, تو اس سے بڑا جہاد اور کوئی نہیں ہوتا. مگر بات یہ ہے کہ کیا 16 ماہ کی جو حکومت تھی آپ نے ریاست کے لیے قربانی دی اور نہ آپ کی قربانی کو جائز قرار دیا گیا اور الٹا آپ ملزم بنا دیے گئے. آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف وہ موقف ہے کہ جناب انہوں نے 16 ماہ کی حکومت میں بیڑا گرک کر دیا جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. دوسرا یہ ہے کہ آپ 9-10 مئی کے جو ملزم تھے, جو مجرم تھے ریاست کے, ریاستی اداروں کے, آج کہا جا رہا ہو کہ جناب ان کو چھوڑ دیا جائے, اب کافی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کو کوئی ووٹ لے کے کامیاب ہو اور ریاست کا غدار ہو تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کو حکومت سونپ دی جائے کیونکہ لوگوں نے اس کو منتخب کر لیا ہے. میں آج بھی بڑا کلیئر ہوں کہ سہولت کاری دی گئی ہے. میں آج بھی بڑا کلیئر ہوں. لیکن جاوید صاحب, میں تھوڑا سا ٹاپک پہ واپس اگر آؤں نا, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ریاست کو بچانے کے لیے جو فیصلے کیے گئے وہ الیکشنز میں تو گلے پڑ گئے. اب کیا ہوگا؟ یعنی اب یہ معاملات تو آپ کے سامنے ہیں, جو مقبولیت کا جنازہ ابھی نکلے گا وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب آپ کی جماعت گورنمنٹ میں آ رہی ہے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے ان کے فیصلوں کے بعد؟ فہد دیکھیں, بات یہ ہے کہ یکسوئی نہیں ہے ریاست کو بچانے کے لیے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے اندر. اور بڑا میں کلیئر ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری جماعت کو بار بار قربانی کا بکرا کیوں بنایا جاتا ہے. میں آج بڑا کلیئر ہوں اور یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ دیکھیں چند دن پہلے جو گیس کے بل آئے ہیں لوگوں کو, لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. ایسے ہی برباد کر دیا لوگوں کا بجٹ جو ہے, جو مہینے کی ان کی ایک سیلری میں بندہ کام کرتا ہے یا جو اس کا اپنا بجٹ ایک گھر کے لیے ہوتا ہے, وہ سارا ڈسٹرب ہو کے رہ گیا. جاوید صاحب, اگلے مہینے اور زیادہ ہونے جا رہے ہیں, اگلے مہینے یہ دگنا ہونے جا رہا ہے اور بڑھنے ایسا ہی ہے. اور پھر آپ IMF کے ساتھ جو معاہدہ کرنے جائیں گے ان حالات میں, کیا ان کی جو شرائط ہوں گی وہ میری قوم کے لیے کیا کوئی ریلیف دے پائیں گی؟ نہیں دے پائیں گی. اور پھر مجھے یہ بتائے, لیکن جاوید صاحب یہ بات آپ کی آرگومنٹ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر پرابلم تو یہی ہے کہ کسی نے کو بازو مروڑ کے تو حکومت نہیں بنوائی. جماعت نے, قیادت نے خود فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ گورنمنٹ لیں گے, حالانکہ ایک آپشن تو تھا نا کہ نہ لیں اور پنجاب میں لے لیں. نہیں فہد, اگر آپ میری بات کو تھوڑا سا جانچیں اور جو میں کہنا چاہتا ہوں شاید کھل کے نہیں کہہ پا رہا, یہ ایک حقیقت ہے کہ بازو مروڑ کے ہی حکومت بنوائی جا رہی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جس جگہ ملک پھنسا ہوا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملک بار بار الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا ملک کے اندر اگر کوئی سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو مالیاتی ادارے کس طرح آپ کے ساتھ بہیو کریں گے یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں فہد حسین صاحب کہ کیا آپ اگر ایک جماعت قربانی دے رہی ہو اور دوسری ووٹ کرنے والی باہر بیٹھی ہوں اور گیلری میں بیٹھ کے آپ کی بیٹنگ, آپ کی بالنگ دیکھ رہی ہوں اور آپ کے آؤٹ ہونے کا انتظار کر رہی ہوں, کیا یہ مناسب ہے؟ اگر میں ایک قربانی دیتا ہوں, اگر میں ایک قربانی دیتا ہوں اس سوچ سے کہ ملک بار بار الیکشن کا متحمل نہیں ہے, حالانکہ فہد حسین میں یہ NA 115 ہے میرا حلقہ, میرے ساتھ والا حلقہ ہے NA 114, دونوں کے 20-20, 10-10 پولنگ وہ بیلٹ بکس جو ہیں وہ آپ کوئی 10-10 اٹھا لیں اور ان کے
انگوٹھوں کے نشانات چیک کر لیں, ان کی ریکاؤنٹنگ چیک کر لیں, تو آپ لیکن کو جاوید صاحب سارا کیا دھرا جو ہے میں آپ کو سمجھ نظر آ جائے گا. لیکن دیکھیں نا, پھر سوال تو پھر وہی رہتا ہے نا کہ پھر یہ غلطی کی ہے. یعنی آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت نے وفاقی حکومت لے کر غلطی کر دی اور اب وہ پھنس گئے ہیں. دیکھیں, میں جو اپنی جماعت کے اندر گفتگو ہوتی ہے میں وہ تو ساری نہیں بیان کر سکتا, مگر یہ ضرور اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہماری جماعت کے اندر بھی اس بات پہ 95% جس میں اعلیٰ قیادت بھی شامل ہے کہ وہ حکومت لینے کے حق میں نہیں ہے, مگر اس میں شہباز شریف بھی شامل ہیں. مگر جو حالات ہیں پاکستان کے, ہم پھر بار بار وہی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم بار بار جو قربانی ریاست کے لیے دے رہے ہیں, کیا ریاست بھی قبول کر رہی ہے اس قربانی کو یا کسی اور تناظر میں دیکھ رہی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے انکشافات سے بھرپور جوابات دے دیے, I'm sure لوگ اب بہت دیکھیں گے جو اس وقت آپ بات کریں. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بازو مروڑنے کیوں دیا گیا؟ نواز شریف تو اس چیز کے لیے اویلیبل نہیں تھے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف بھی گورنمنٹ نہیں لینا چاہتے تھے, تو آپ کا تو اپنا نیریٹو تھا. مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ مجھے وہ راستہ پتہ ہے پر ہم اس راستے پہ نہیں جاتے, تو آپ زبردستی اس راستے پہ کیوں چلے گئے؟ آپ کی تو اس کا مطلب ہے قیادت اور سیاسی دور رسی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. نہیں بطول, بات سیدھی سی ہے کہ اس الیکشن میں نواز شریف کو ووٹ پڑا ہے اور نواز شریف کی اپنی جیت سوالیہ نشان بنا دی گئی. ایک میسج دے دیا گیا, میں ان کے نام پہ منتخب ہوتا ہوں, اور جن کے نام پہ منتخب ہوتا ہوں کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ بھی ہارے ہوئے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ ڈے 1 سے جو, اور خاص طور پر الیکشن سے 15 دن پہلے ہمیں علم تھا کہ کن کن لوگوں پہ کراس لگا دیا گیا ہے, مسلم لیگ نون کے لوگوں پہ اور مسلم لیگ نون کے باہر سے لوگوں پہ بھی, اور یہ شواہد موجود ہیں. میں نے بہت سے میسیجز کیے مین لوگوں کو. فہد حسین, یہ میری بات سننا ذرا, اور میرے پاس وہ سیف ہیں, میں نے جن اعلیٰ عہدے کے لوگوں کو وہ میسیجز کیے کہ یہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے, اور یہ لوگ فون کر کے کال کر کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے جاوید صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ کیسے یہ فیئر الیکشن ہے؟ ٹھیک ہے, یہ چلیں, یہ آپ نے بھی اس میں اپنی آواز سے آواز ملا دی, لیکن جاوید لطیف صاحب آپ نے بہت ہی میرے خیال میں امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. بڑا ضروری تھا یہ سننا, ہمیں بھی اور ہمارے آڈینس کو بھی. ہمیشہ کی طرح آپ نے کھری بات کی جاوید صاحب, تھینک یو ویری مچ, آج آپ نے جوائن کیا. بطول دیکھیں, اب وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ریئلائزیشن, اب چلیں انہوں نے تو کہا کہ 90-95% ان کی جماعت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں, وہ اٹس اے بٹ ہارڈ ٹو بلیو, اگر اتنے ہوتے تو یہ نہ ہوتا. اب تو انہوں نے فیصلہ کر لیا, گورنمنٹ لے رہے ہیں, لیکن یہ بالکل کلیئر ہے کہ نون لیگ کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس خوفناک صورتحال میں یہ کانٹوں کا تاج پہن. لیکن فہد صاحب, انہوں نے بڑی ضروری بات کی ہے, اب وہ ہمارے ساتھ ہے نہیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے ریلیونٹ لوگوں کو بتایا ہے, شکایت لگائی ہے, وہ کون سے متعلقہ لوگ تھے جن کو بتایا, اور جس طریقے سے نواز شریف کی واپسی ہوئی تھی اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الیکشن کا یہ نتیجہ آئے گا. تو یہ ان کا اپنا بھی کچھ کیلکولیشن ہے نون لیگ کا جو غلط ثابت ہوا ہے. اس میں بہت ساری کیلکولیشن غلط ثابت ہوئی ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اب کیونکہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ گورنمنٹ کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں اب جو اصل چیز ہے نا بطول, وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے اب دے ہیو ٹو میک دا بیسٹ آف اے ویری بیڈ سچویشن, اور وہ صرف تب ہو سکتا ہے جب وہ شروع میں اپنے ووٹرز کو, قوم کو, اداروں کو, اور بین الاقوامی کمیونٹی کو, اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو, سب کو یہ انڈیکیٹ کریں کہ وہ مشکل ترین فیصلے کرنے کے لیے ریڈی ہیں جس کی پاکستان کو سالوں سے ضرورت ہے. لیکن وہ فیصلوں کی قیمت ہوگی, میرا ہی پاس, اور وہ قیمت دیکھیں نا, مثال کے طور پر اب انہیں ٹیکس بیس بڑھانا ہے بطور, اس کے بغیر کچھ چارہ ہی نہیں ہے. 58% جو آپ کا ٹیکس کا ریونیو ہے وہ قرضے اتارنے میں جا رہا ہے, پیچھے کو بچتا ہی نہیں ہے. آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو لوسٹ, ون آف دا لوسٹ ان دا ورلڈ ہے. سب جانتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس زیادہ بڑھانا ہے. ان سب سے زیادہ جو لوگ جو ٹیکس کے دائرے سے باہر ہیں اس میں بہت سارے لوگ ہیں, بشمول ریٹیلرز, بشمول تاجر. یہ تاجروں پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں
کیونکہ ان کا وہ تو صاحب یہی کریں گے نا, یہ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں بڑھائیں گے, یہ انڈائریکٹ ٹیکس بڑھائیں گے, یہ مڈل کلاس سے بوجھ ڈالیں گے. ٹرائی کرتے رہے, وہ تو بات دیکھیں نا, جی ایس ٹی اور یہ وہ سب بڑھاتے رہے ہیں, اس سے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, مڈل کلاس کے اوپر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے جینوئن ٹیکس ریفارم کرنا ہے تو آپ کو وہ والے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے جس طریقے سے ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا جو کہ آپ کا پولیٹیکل بیس ہے. لیکن یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ جب مشکل میں پھنستے ہیں تاجر برادری کے ساتھ, تو ایمنسٹی سکیمز لے آتے ہیں. یہ پی ٹی آئی نے بھی کیا, یہ پی ڈی ایم نے بھی کیا, لیکن اب یہ کیا کریں گے؟ یہی تو ٹیسٹ ہے کہ کیا یہ واقعی میں جینوئنلی وہ مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں جس کی آج دوران کو, یا ابھی بھی وہ سیاسی زبانی جمع خرچ کرنا ہے اور کہ جی آپ کچھ کہہ بھی دو لیکن کرو بھی نہیں. تو یہ اصل ٹیسٹ اب پی ایم ایل اینڈ گورنمنٹ کا آنے کا ہے. صاحب آپ کو کچھ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ جو ہماری پچھلی فائنانس منسٹری کی پرفارمنس تھی, اس میں آئی ایم ایف نے درجن دفعہ فائنانس سیکرٹری کے فگرز کو غلط قرار دیا تھا. جو قرضہ ہم لے چکے ہیں, ہم نے خود وہ میڈیا سے شیئر نہیں کیا, فائنانس منسٹری کی رپورٹ میں وہ نہیں آتا کہ ایگزیکٹلی کتنا قرضہ ہے. ہم جو انٹرنیشنل قرضہ لینے کی لمٹ ہے وہ پی ڈی ایم کی پچھلی گورنمنٹ بھی کراس کر چکے تھے اور اب بھی کراس کر چکے. اور اس لیے میرے خیال میں یہ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ ہمیں نظر آئے کہ اب یہ ان کے پاس کیا پلان ہے ان معاملات کو ٹھیک کرنے کا. یہ ایشو بطول ہوا جس پہ ہم پروگرامز میں انشاءاللہ آگے باتیں کرتے ہیں. بالکل, اٹس نیور اینڈنگ سٹوری, کیونکہ اکانومی جب تک سٹیبلائز ہوتی نہیں ہے ہم بات کرتے رہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. افاد میں چاہ رہی ہوں کہ ہم سم اپ کر لیں جو ہم نے جاوید لطیف سے بات کی اور اس سے پہلے, کہ کچھ چینج نہیں ہونے جا رہا. دیکھیے, یہ اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو ظاہر بات ہے, لگتا یہی ہے کہ ہر گورنمنٹ آتی ہے, ہر طرح کی باتیں کرتی ہے, ہر طرح کے دعوے کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر جب ایکچوئل پالیسی میکنگ اور ان پالیسیز پہ عمل درآمد کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ سیاسی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتی ہے. اس باری جو ہم ابھی تو ہم امید ہی کر سکتے ہیں, جو مسائل ہیں وہ ہم نے لوگوں کے سامنے رکھتی ہیں. شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جتنی گمبھیر اقتصادی صورتحال اس وقت پاکستان کی ہے شاید ہی کبھی ہوئی ہوگی. آرگیو ہو سکتا ہے اس پہ, لیکن ہر حوالے سے, اور دیکھیے 2 سال سے جو تقریباً 30% مہنگائی چل رہی ہے, اس میں یہ ایک روایتی جملہ ہے کہ جی عوام کی کمر ٹوٹ گئی, لیکن یہ اب روایتی نہیں رہا, ایکچولی یہی ہوا ہے. اور اب آنے والے دنوں میں بھی کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ جی نئی گورنمنٹ آئے گی اور ایک دم مہنگائی پہ کنٹرول ہوگا, نہیں ہوگا. یہ گورنمنٹ کو خود بھی پتا ہے. تو اس لیے آپ جو بات کر رہی ہیں جنرلی تو سب کو یہی لگتا ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کے بعد اس کے بعد موقع نہیں آئے. اور وہ جو پرسیپشن تھی نا کہ الیکشنز ہو جانے دیں اس کے بعد قیمتیں نیچے چلی جائیں گی, وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آئی ایم ایف نیچے نہیں کرے گا, اور اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ جو انٹرنیشنل رینکنگ ایجنسیز ہیں وہ اس کو ریڈ کر پا رہی ہیں. ایٹ لیسٹ 3.5 ایئرز 4 ایئرز تک پاکستان میں آپ مہنگائی دیکھیں, وہ تو تب ہے کہ اگر آپ وہ تمام تر اقدامات لیں جو لینے کی ضرورت ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل ٹیسٹ تو یہ ہے گورنمنٹ کا, کیا اس باری ان کو واقعی میں لگ رہا ہے کہ دس از ناٹ بزنس ایز یوزول. یہ نہیں ہو سکتا. اس دفعہ ایک چیز نہیں ہے نا, اس دفعہ جو پروجیکٹس ہیں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ, ایس آئی ایف سی سے ریلیٹڈ, سی پیک کو جو دوبارہ اس پہ زیادہ کام کریں, اس کی بیس پہ یہ کہا گیا ہے مقتدر اداروں کی طرف سے جو شہباز شریف کے ساتھ مل کے انہوں نے اسٹیٹمنٹس بھی دی کہ ہم ایکسٹرنل فائنانسنگ اور ایف ڈی آئی لے کے آئیں گے جس کے بعد چیزیں اچھی ہوں گی. دیکھیں, اگر آ جائے تو اس سے بہتر کیا ہے, 100 بسم اللہ آئی ضرور, لیکن وہ تو چلیں آپ دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں نا. جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے پہلے وہ تو کریں, اور وہ یہ اصل مشکل کام ہے. آپ نے اپنی ٹیکس مشینری کو ٹھیک کرنا ہے, آپ نے اپنی پرائیویٹائزیشن کو سپیڈ اپ کرنا ہے, آپ نے دیگر جو ریفارمز ہیں ان کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. یہ وہ اصل مسئلہ ہے, اصل چیلنج ہے. اور میں آپ کے سامنے نکتہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں سال ویٹ نہیں کرنا پڑے گا, ہمیں پہلے 2 سے 3 مہینے میں اس گورنمنٹ نے یہ شو کرنا ہے کہ دس ٹائم دے آر ایکچولی سیریس. اگر وہ نہیں کیا انہوں نے تو پھر وہ جو آپ بات کرنی تھی کہ لوگ کہیں گے اچھا جی ملک تو ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہا ہے, اب بھی ایسے ہی چلے گا. آگے چلیں, اور آج ایک دو اور بڑی یہ تھوڑا سا فرسٹریٹنگ بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہاں, لیکن فرسٹریٹنگ کی جب آپ بات کر رہی ہیں تو پھر آج جتنی فرسٹریشن مجھے ہوئی ہے اور شاید آپ کو بھی ہوئی ہوگی, آج جو ہم نے وہ بیان سنا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت کی طرف سے, اور میرا خیال تھا نہیں, میں آپ کو آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ بنتی ہے. آپ خود سوچیں کہ یہ کہنا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کہ ان کے بانی چیئرمین
اب عمران خان صاحب آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ریگنگ دھاندلی کی جو تمام تر الزامات ہیں پہلے ان کو ایڈریس کروائے, نوٹیفیکیشن لوگوں کے کروائے جو ان کے خیال میں جیتے ہوئے, اور اس کے بعد وہ کوئی لون پاکستان کو دے. آپ یعنی کہ کین یو امیجن کہ آپ پہلے آپ نے ملک کی, میں بڑا ایک بہت بیلنس سٹیٹمنٹ دے رہی ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ, کہ پہلے آپ نے ملک کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگایا, سٹیکس پہ لگایا اپنی سیاست کے لیے, جس کے پاس جس نے اپنی کاپی گما دی, اور اس کے بعد آپ نے معیشت کو سٹیک پہ لگا رہے ہیں, کنٹری کے سٹیک کو آپ بادر نہیں کرتے. بیسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ ہیں, آپ شروع کریں. جی علی ظفر صاحب السلام علیکم. جی واسلام جی. اچھا, ایک تو آپ کو بہت مبارک ہو, آپ کو چیئرمین کی طرح کے عہدے پر نامنیٹ کر دیا گیا ہے. بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے جو آپ کے کاندھوں پہ ڈال دی گئی ہے. میرے خیال میں ہفتے 10 دن میں یو ول بی دا نیکسٹ چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف. نہیں دیکھیں جی, ابھی تو انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے ہیں, اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن نامینیشن ضرور کی ہے. ایک جاب ہے فی الحال, ایک ٹیمپریری سا جاب ہے, اس کو نبھانا پڑے گا, انشاءاللہ نبھاؤں گا, اللہ کا شکر ہے. لیکن ہے ٹیمپریری ہے. کسی بھی جو ہمارے چیئرمین ہیں عمران خان, وہی جب انشاءاللہ باہر نکلیں گے تو انہوں نے یہ عہدہ سنبھالنا ہے. بٹ فی الحال ایک پروسیجر ہے, آپ کو پتہ ہے انٹرا پارٹی الیکشنز ہمارے نہیں ہوئے تھے, ایکسیپٹ نہیں ہوئے تھے. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے سے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتا دیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, تاکہ اگر ان کو کوئی اعتراضات ہوں تو ابھی سے بتا دیں, کل کو یہ نہ کہیں کہ جی آپ نے بتایا نہیں تھا یا آپ نے یہ پروسیجر صحیح نہیں کیا. ٹھیک ہے چلیں, لیکن یہ اور میں جنرلی آپ کو مبارک اس لیے بھی دے رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت مشکل حالات ہیں. تو اس میں جنرلی اگر آپ کے پاس یہ ذمہ داری آ رہی ہے تو وی وش یو دا ویری بیسٹ. اب آ جائیں ذرا اس کے ساتھ علی ظفر صاحب, آج جب آپ نکلے ملاقات کر کے خان صاحب سے, تو جو آپ نے بات کی میڈیا سے, اس میں آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کی. میں لوگوں کو بھی سنوانا چاہ رہا ہوں, پھر میں ذرا اس پہ آپ سے سوال کروں گا. جی سنوائیے گا علی ظفر صاحب نے آج کیا بات کی. جو خط جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ایم ایف کو, اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں, ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو. ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے, انڈیپینڈنٹ آزاد آڈٹ ٹیم, الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں, ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم. علی ظفر صاحب, یہ بیان سن کے فرینکلی سپیکنگ میں تو سکتے میں آ گیا تھا, کیونکہ دیکھیے یہ پہلے بھی ایک بار ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ آڈیو لیک بھی ہوئی تھی کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام کسی طریقے سے سیبوٹاج کیا جائے. ہمارا خیال تھا کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ سیکھ گئی ہے, لیکن آج کی یہ بیان سن کے تو جینوئنلی میں آئی ایم کمپلیٹلی بیفلڈ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنی سیاسی وجوہات کی بنا پر. اور آپ کی جو دھاندلی کے الزامات ہیں وہ میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا, وہ ہوں گے اپنی جگہ, لیکن آئی ایم ایف کا لون جس سے پاکستان کی اکانومی کا آلموسٹ ایگزسٹینشل ریلیشن شپ بنا ہوا ہے, اس کو لنک کرنا اور یہ میسج دینا, میں واقعی میں آئی ایم کمپلیٹلی بیفلڈ. میرے خیال ہے بیفل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں. انفیکٹ جتنی بھی آئی ایم ایف پروگرامز دیکھیں آپ, اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے, جتنی بھی بلکہ آپ یورپین یونین کو دیکھ لیں, کسی اور کو دیکھ لیں, ان کی ایک باقاعدہ چارٹر کی کنڈیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس گڈ گورننس ہونی چاہیے. اور گڈ گورننس کا مطلب یہ ہے جس ملک میں وہ لون دینے جا رہے ہیں, جس حکومت سے بات کر رہے ہیں, اس گڈ گورننس میں آتا ہے سب سے بڑی چیز, جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے جمہوریت ہونی چاہیے. اور جمہوریت کا جو پہلا ستون ہے وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز. یہ کہنا نہیں ٹھیک ہے وہ لیکن دیکھیے معذرت کے ساتھ, آئی مین آئی نو یور پرابلی ون آف دا بیسٹ لائرز ان پاکستان. یہ میرے سامنے آئی ایم ایف کی لسٹ کھلی ہوئی ہے, وہ تمام ملک جن کو آئی ایم ایف قرضہ دے رہا ہے, سب سے اوپر اس میں نام ہے افغانستان کا. افغانستان میں جمہوریت ہے, گڈ گورننس ہے. آگے آئیں, البانیہ, انگولا, ارجنٹینا, برونڈی, کیمرون, چیڈ,
Djibouti, Egypt, Ethiopia, Gambia, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Solomon Islands, South Sudan, Uganda, Yemen. علی ظفر صاحب مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کیا آرگیومنٹ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ صرف ان کو پیسہ دیتی ہے جہاں پہ جو آپ کے مطابق وہ کمپلیٹ ڈیموکریسی ہے. دیٹ از ناٹ ٹرو. میں بات کر رہا ہوں چارٹر کی کہ یہ چارٹر ہے. جو آپ نے اگزامپلز دیے ممالک کے جہاں شاید آئی ایم ایف کے پروگرامز چل رہے ہیں, تو یہ جو اگزامپلز ہیں یہ کوئی اتنے اچھے اگزامپلز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ ان کے پروگرامز چل رہے ہیں ممالک کوئی اتنا پروگریس نہیں کر رہے جتنا کرنا چاہیے, جس سے انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ شاید آئی ایم ایف کے پروگرامز وہاں اچھے نہیں ہیں یا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ملکوں کو. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے, وہ بہرحال دوسری ڈیبیٹ ہے. فی الحال ہمارا جو پوائنٹ ہے یہ ڈیبیٹ نہیں ہے بیسر علی ظفر صاحب, کیونکہ آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں اس سے تو جو آپ کا ووٹر ہے وہ اس کی زندگیاں بھی افیکٹ ہوں گی. آپ ایک ملک میں آنے والے پیسے کو روک کیسے سکتے ہیں, کیونکہ اس میں صرف آپ کی جماعت یا حکومت نہیں پلتی, اس میں پاکستان میں بہت سارے بچے جو اسکول نہیں جاتے ان کی جیبوں پہ بھی پیسے آتے ہیں. یہ ملک آئی ایم ایف پہ چل رہا ہے, ہم یہ بھول نہیں سکتے. آپ کی اس پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بلو پاورٹی طبقہ ہے اس کے لیے آپ نے بی ایس پی نہیں کیا تھا, وہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا, آپ نے اس کو بڑھایا تھا. آپ پاکستان میں لوگوں کی زندگیوں کو سٹیک پہ لگا رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں. پرابلم اصل میں علی ظفر صاحب یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں اگین میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی جو دھاندلی کے معاملات ہیں وہ بالکل اپنی جگہ آپ کا حق بنتا ہے ان پہ ڈیمانڈ کریں اوپنس, لیکن ان کو لنک کرنا ایک ایسی چیز سے جس سے پاکستان کی معیشت, پاکستان کے لوگوں کی فلاح و بہبود ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. یہ پہلے بھی پی ٹی آئی نے کیا تھا آئی ایم ایف سے جوڑنا, اب یہ سیکنڈ ٹائم کر رہے ہیں. یہ ہے جو خطرناک بات ہے جو مجھے لگ رہی ہے. تھوڑا سا اس کو آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لون نہ دیں. کنڈیشن یہ ہے کہ جس طرح بہت ساری کنڈیشنز آپ لگاتے ہیں, آئی ایم ایف لگاتا ہے کہ یہ بھی ٹیکس کرو, بجلی کا بھی یہ کرو, اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی لگانی چاہیے کہ جو آپ کے یہ جو دھاندلی شدہ جو ہیں جو کانسٹیٹوئنسیز وہاں بھی آڈٹ کرایا جائے. یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم, اور میرا خیال ہے یہ ڈیمانڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں. دیکھیں وہ کنڈیشنالٹیز تھوڑا فرق ہے علی ظفر صاحب. جب وہ جو شرائط آئی ایم ایف لگاتا ہے وہ شرط ہوتی ہے کہ آپ یہ پورا کریں گے تو آپ کو لون ملے گا. تو آپ اگر جب آپ یہ اس میں کنڈیشن لگا رہے ہیں تو آپ کا یا آپ کی جماعت کا آرگیومنٹ یہی آ رہا ہے کہ آپ یہ تمام آئی ایم ایف کے تمام تر دھاندلی کے معاملات کو ایڈریس کریں ورنہ پیسے نہ دیں. یہ ہے وہ خطرناک آرگیومنٹ. اسے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کنڈیشن ایسی امپوز کریں کہ یہ جو جمہوریت ہے پاکستان میں مضبوط ہو. جہاں جس طرح میں بات کر رہا ہوں باقی کنڈیشنز آپ آئی ایم ایف کی دیکھیں, اس میں بہت ساری اسٹرکٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کی فسکل ریفارمز بھی ہوتے ہیں, آپ کی گورننس کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, آپ کے ٹیکسیشن کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, اسٹیٹ بینک کا رول بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح اگر ایک یہ کنڈیشن بھی ہو جائے کہ آپ اپنا جمہوری نظام مضبوط کریں, آپ یہ الیکشنز کے جو ایشوز ہیں ان کو سالو کریں, تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے, یہ بہتر ہی ہوگا ملک کے لیے. دیکھیے علی ظفر صاحب اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ دیکھیں یہ تو میں پریکٹیکلی یہ تو نہیں ہوگا کہ آئی ایم ایف آپ کی بات سن کے وہ کہے گا ٹھیک ہے جی بالکل یہ کریں, ہم پیسے نہیں دیتے. آئی ایم ایف نے اپنی پالیسیز کو جاری رکھنا ہے, اور اس میں یہ والا آرگیومنٹ جو آپ کی جماعت لے کے آ رہی ہے with all due respect it doesn't hold ground. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر جو ایک میسیجنگ اب کر دی ہے کہ آپ کی سیاسی ترجیحات جو ہیں وہ جو نیشنل ریکوائرمنٹس ہیں, جو ایک طریقے سے نیشنل انٹرسٹ ہے, اس کو سپرسیڈ کرنی ہے. یہ ایک ڈینجرس چیز ہے جو ایک بار پھر پی ٹی آئی نے آج ریپیٹ کر دی ہے. اور میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ the reason I'm baffled is مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آلریڈی ایک بار you've been down this path, یہ کون ایڈوائز کر رہا ہے اس طرح کی چیزیں عمران خان صاحب کو, اور یہ جماعت کیوں نہیں دیکھ پا رہی کہ یہ ایک سیلف ڈیفیٹنگ آرگیومنٹ ہے. دیکھیں اس کی جو میرے نظر میں آف کورس آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, بڑا رسپیکٹیبل پوائنٹ آف ویو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ایسی کنڈیشنز ہونی چاہیے. لیکن پھر آپ ایک جمہوریت کی جب بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ضروری ہے کہ آپ ریکویسٹ کریں. آپ درست کہہ رہے ہیں, مانے نہ مانے آئی ایم ایف کی مرضی ہے, وہ تو الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی پالیسیز کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, لیکن یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے ہماری
हर पॉलिटिकल पार्टी लेकिन की ये वैसे बल्कि साहब, आप होनी चाहिए। जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आप मुल्क के अंदर के इदारों से क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे? आप जुडिशरी के पास क्यों नहीं जा रहे? आप सिर्फ सियासी जमातें बात करना चाहती हैं, बिलावल साहब ने कहा आप वो बात करना चाहते हैं, आप बात नहीं करते। आप मुल्क के अंदर जो भी हालात है, आप सिस्टम के अंदर रह के सर्वाइवल क्यों नहीं देखते? आप हमेशा, चाहे वो आपकी सियासत हो, चाहे वो आपका इलेक्शन हो, आप मुल्क से बाहर उसका सलूशन देखते हैं। आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ तसादुम की सियासत कर रहे हैं, आप दोबारा कंटेनर पे वापस आ रहे हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। नाकिदीन कहते हैं आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। ये देखें, जो हमारी 3 पॉइंट स्ट्रेटजी है, शायद वो आपका मैं जवाब दे सकूं जब मैं स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूं। एक तो ये है कि हमने पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करना है। पहले हमने देखा था कि पार्लियामेंट छोड़ा था, अब हमने वो स्ट्रेटजी नहीं अपनानी। हम पार्लियामेंट में अपना भरपूर रोल अदा करेंगे, चाहे वो हुकूमत बनाने में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, और अपोजिशन का भी रोल उतना ही अहम होता है जितना हुकूमत में रह के होता है। दूसरी चीज़ ये है हमारी स्ट्रेटजी के जहाँ तक ये जो स्टोलन मैंडेट है, वो हम लीगल उसका जो भी हमारा रास्ता है वो अपनाएंगे और अपना रहे हैं। अदालतों में गए हुए वो तो ऑलरेडी आप कर रहे हैं अली ज़फ़र साहब, वो तो आप बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर से आप चेयरमैन बने जा रहे हैं जमात के, और आपके ज़रिए ये जो बयान आया है, मैं तो उससे थोड़ा सा यानी कि आई एम टेकिंग एक्सेप्शन टू इट, कि ये आप जैसे जो स्टैचर के लोग हैं उनके ज़रिए ये बयान आना जो है, ये इट बोर्ड्स इल, यानी सब मुल्क के लिए भी और आपकी जमात के लिए भी। और मैं चाहूँगा कि आप इस पे ज़रा गौर करें कि ये जो आज आपने कह दिया है, इसको आपकी जमात को रिव्यू करना चाहिए। शायद आप कुछ और कहना चाह रहे थे और मतलब कुछ गलत निकल आया है, जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा पाकिस्तान को। तो शायद आपको, आपकी जमात को इस पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए और किसी और तरीके से, किसी और फ्रेमिंग से इस आर्गुमेंट को आगे रखें। विल यू बी ओपन टू दैट? बात साहब, बिल्कुल ना, वी आर ऑल ओपन टू दैट। आपका जो पॉइंट है, क्योंकि आप बड़ा इस पे गौर व फिक्र करते हैं और सोच समझ के बात करते हैं, आपका मौक़िफ़ आपने बताया, मैंने अपना मौक़िफ़ बताया, और हो सकता है कि आप का मौक़िफ़ सुन के फिर हम इसको मज़ीद रिव्यू करें। लेकिन मेरा ख्याल है आप सजेशन ज़रूर दीजिए, हमें भी दीजिए, इस प्रोग्राम में दीजिए, वैसे मिल के दीजिए, और सजेशन ये दीजिए कि जब ये स्टोलन मैंडेट आप मानते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टोलन मैंडेट है, तो फिर जो फॉरेन डोनर एजेंसीज हैं उनका क्या रोल होता है इस किस्म की सिचुएशन में, और क्या उनको करना चाहिए, या क्या डिमांड्स करनी चाहिए, या क्या रिक्वेस्ट करनी चाहिए। क्योंकि हम सब बैठे हैं, हमारा मकसद एक ही है, और वो है जमहूरियत। और लोगों ने चूंकि वोट की एक्सरसाइज की है ताकत, वो चाहेंगे कि उनकी मैंडेट के मुताबिक कोई हुकूमत आए, तो हमने उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, उस वोट की। ठीक है। वरना लोग होंगे और डिसअपॉइंट होंगे, तो फिर ये एक तो बहुत आपको नजर आएगा कि लोग डिसअपॉइंट होकर छोड़ते जाएंगे मुल्क, ऑलरेडी एक्सोडस हमारा हो रहा है, और एक वीक हुकूमत जो है, वो जो क्राइसिस हैं जिसकी आप करते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, एजुकेशन, ठीक है, इसको भी टैकल नहीं कर सकते। ओके। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, शुक्रगुजार हैं। आई होप एंड में उन्होंने कहा है कि हम रिव्यू कर लें तो बेहतर है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वोटर की रिस्पेक्ट इस तरह से देखिए, वो उनका ना, मैं वोटर की रिस्पेक्ट, चलें ठीक है, उनका आर्ग्यूमेंट ठीक है, लेकिन उसके और भी बड़े तरीके हैं। ये इस तरीके से कहना, और मैं इसलिए भी थोड़ा सा अली ज़फ़र साहब से ना, क्योंकि मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, ये इस तरीके की बात करना, या तो ये लोग, इनकी जमात में कोई बाकायदा सोच नहीं रहा, या ये कि कोई कुछ हॉट हेडेड लोग हैं जिनकी जो दूसरों पे डोमिनेट कर रहे हैं, कोई लॉजिकल रैशनल किस्म की कोई थिंकिंग नहीं हो रही। बड़ी मैं लिटरली, यू सेड दैट यू वर बैफल्ड, आई वाज डिसअपॉइंटेड फ्रैंकली, क्योंकि देखिए ये एक बड़ी अच्छी वाइब थी कि वोटर ने बाहर निकला है, इनका टर्न आउट अच्छा था, लोग अपने वोट के अहमियत को समझ रहे हैं, शऊर को समझ रहे हैं। लेकिन वो जिस जमात को दे रहे हैं, वो जमात उधर ही 2014 में खड़ी हुई है। मुझे लगता है कि ये इंतहाई डिसअपॉइंटमेंट की बात है, इस पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, परेशानी की बात है। बिल्कुल सही है। और आप देखें कि इस जमात ने इतने ज्यादा वोट लिए हैं, और वोट का मतलब है कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की इस आबादी का हिस्सा जो है वो इस जमात को सपोर्ट करती है। लेकिन जो जमात इस तरह की पोजीशंस ले एट द एक्सपेंस ऑफ द कंट्री, उसको फिर आप कैसे सीरियसली लेंगे कि कल को अगर ये गवर्नमेंट में आएंगे तो ये इस तरह की सोच के जरिए ये गवर्नेंस करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत को जेन्युइनली
یہ آج کا جو انہوں نے ڈیزاسٹر کیا ہے اس کے بعد ان کو جینوئنلی سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کس طریقے سے فیصلہ سازی کر رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو خان صاحب کے ذریعے اس طرح کے بیانات کروا رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ اس کے بعد اگر اور اس طرح کے 2-4 کو ہو گئے تو جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی. فہد صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب پہلے اس طرح کے سول ڈس اوبیڈینس کی بات کرنا, بل جلا دینا, وہ والے جب مشورے منظر عام پہ آتے تھے تو تب بھی ہم کرٹیسائز کرتے تھے کہ مشورے کون دے رہے ہیں. اب سوال یہ کہ وہ ایڈوائزرز تو چینج ہو گئے یا پارٹی سے چلے گئے. اب جو زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ جو نئے ایڈوائزرز ہیں وہ بھی وہی مشورے دے رہے ہیں, اور یہ پھر ہو نہیں سکتا کہ عمران خان کی کنسنٹ کے بغیر آ رہے ہو. بالکل. اچھا اس میں اب ایک چیز اور بھی نوٹ کریں, وہ یہ کہ یہ ان کے نئے پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس میں یہ چیئرمین آ جائیں گے, اور جو اپنے گوہر صاحب ہیں وہ انہوں نے جو اپنا رول ادا کیا جیسا بھی کیا, لے جائیں گے جہاں بھی جائیں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کروشل موقع پہ, کیونکہ دیکھیے یہ ابھی ہمیں تو نہیں پتا کہ جو ان کے بانی چیئرمین خان صاحب وہ کب تک جیل میں ہیں, نوبڈی نوز, لیکن جتنا عرصہ وہ ہیں, علی ظفر صاحب اس وقت پارٹی کے چیئرمین بن رہے ہیں جب یہ لوگ پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں, نیشنل اسمبلی میں ابھی یہ اوتھ لیں گے, کے پی میں ان کی گورنمنٹ آ رہی ہے, پنجاب میں یہ لوگ اوتھ لے رہے ہیں, اتنی بڑی اپوزیشن بن کے یہ وہاں پہ آ رہے ہیں. اس وقت جہاں پہ ان کو یہ شو کرنا ہے صرف ساری دنیا کو اور ووٹرز کو نہیں بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز کو کہ ہم ایک جینوئن کلیمنٹ ٹو پاور ہیں کہ ہم جب اتنی بڑی نمبرز کے ساتھ آئے ہیں تو کل کو ہماری گورنمنٹ ہونی چاہیے. جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ کیا بٹرے کر رہے ہیں کہ ہماری جو ایک پولیٹیکل میچورٹی ہے وہ اس وقت سے گرو ہی نہیں کی جب وہ آڈیو لیک ہوا تھا, جب شوکت ترین صاحب اپنی جماعت والوں کو کہہ رہے تھے کہ تم یہ خط لکھ دو. تیمور جھگڑا صاحب جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارا صوبے کا سرپلس ہے ہم سینٹر کو دیں گے ہی نہیں. بالکل, اسی لیے کہ پاکستان کے پاس قرضہ نہ آئے. تو یہ بڑا فنڈامنٹل ایک فلا ہے اس جماعت کی پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ میں, جو کہ بار بار اس جماعت سے اس طرح کے بیانات دلوا رہا ہے. اور فہد صاحب پلیز یہ اس میں مجھے ایڈ کرنے دیں کہ یہ بہت سینسٹیو ہے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے بھی اسٹیبلشمنٹ سے ایشو ہوئے اور باقی ایشوز بھی ہوئے, پی ایم ایل این کے ہوئے, لیکن یہ جو نرو ہے اس پہ نہیں کوئی آتا تھا, اور یہی جماعت ہے جو بار بار آتی ہے اور پلے کرتی ہے اس سینسٹیوٹی کے ساتھ, اور یہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ڈینجرس فار دی کنٹری. بالکل. میرے خیال میں اچھا ہوا کہ آج ہماری بات ہوگی, اور میں جنرلی میں جو اینڈ میں بات کر رہا تھا علی ظفر صاحب سے, میں ایکچولی جنرلی یہ امید کرتا ہوں کہ یہ اس کو ریویو کریں گے اور آپ نا آرگیومنٹ رکھیں, لیکن اس کو ان چیزوں سے نہ جوڑیں جس سے ڈائریکٹلی ملک کو نقصان ہو رہا ہے. وقت کا ہمارے پاس خطر. میں ایک چیز آخر میں نہ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ معاملہ جوں کا توں ہے, ہم نے کل بھی بات کی تھی ایکس کی بندش. دیکھیے یہ ساری پاکستان میں یہ ایک ایشو چل رہا ہے اور اس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ملک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, ابھی ہم بات کر رہے تھے علی ظفر صاحب کے کانٹیکس میں, اس سے بھی ملک کو نقصان, یہ بھی ایک فیکٹر ہے اور دیکھیے ساری دنیا میں یا تو یہ نا کہ کچھ آپ کا ڈومیسٹک ایشو ہو, بھائی ایکس میں جب بندش ہوتی ہے تو اٹ میکس گلوبل نیوز. ساری دنیا میں لوگ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں اگر انویسٹر ہوں جو چاہتا ہے کہ میں پاکستان میں آ کے اور اپنے سرمایہ لگاؤں, میں جب دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں تو میں بھی 2 بار سوچوں گا. تو اگین میرے خیال میں جہاں نے علی ظفر صاحب کو کہا ہے کہ ذرا اپنے بیان کا ریویو کریں, یہاں بھی شاید ہمیں ان تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہیے جو بھی ذمہ دار ہیں کہ اس معاملے کو ذرا ریویو کریں پاکستان کی خاطر, تاکہ ہم جو ہیں وہ وی آر سین ایز اے رسپانسبل کنٹری جو کہ از اوپن فار بزنس. اور کل ہم نے اس پہ یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے, لیکن یہ اس اعتماد کے بھی خلاف ہے جو عوام کا اندر ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر اور اداروں کے اوپر, اور اس انویسٹر کا بھی جس کا فہد حسین نے ذکر کیا ہے, وہ اعتماد بحال نہیں ہوگا جب آپ اس طرح کی قدغنیں لگائیں گے. تو یہ بالکل امپریسو نہیں ہے, اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے اور ہم بار بار آواز اٹھاتے رہیں گے. آئی ہوپ ٹویٹر جلدی بحال ہو جائے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.